السلام علیکم۔ حکومت پاکستان نے انٹرسٹ ریٹ میں 2% کی مزید کمی کر دی ہے، جو اب 15% سے 13% پر آ چکا ہے۔ یہ سلسلہ 22% سے ریگولر چل رہا ہے۔ ہر مہینے 2 مہینے بعد 1% 2% کمی آتی ہے، اور اب یہ 13% پر آ چکا ہے، 9% کم، جو کہ ایک بہت زبردست بات ہے، ایک بہت خوشائن بات ہے بزنس کمیونٹی کے لیے، ہمارے ملک کے لیے، کیونکہ اب پیسہ سرکولیٹ کرے گا مارکیٹ میں پیسہ آئے گا، لوگ کاروبار کریں گے، امپلائمنٹ کی اپرچونٹیز بڑھیں گی، نوکریاں بڑھیں گی۔ لیکن پہلے ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ جی یہ جو انٹرسٹ ریٹ تھا یہ 22% پہ گیا کیوں اتنی خطرناک سطح پہ، جب یہ اتنی ہی ڈینجرس بات تھی۔ انٹرسٹ ریٹ کے 22% پر جانے کی 2 وجوہات تھی۔ پہلی تھی جی کرنسی اسٹیبلائزیشن، دوسری تھی انفلیشن کو کنٹرول کرنا۔ ان دونوں کانسیپٹس کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے تو ہم سمجھ لیتے ہیں ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا کانسیپٹ، جو بیسک ترین پرنسپل ہے اکنامکس کا۔ اگر ایک چیز کی ڈیمانڈ ہے اور اس کی سپلائی بھی موجود ہے تو اس کا ریٹ تیزی سے اوپر جائے گا اور اس کی قدر میں اضافہ ہوگا۔ اسی طرح پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کرنسی اسٹیبلائزیشن کے اوپر۔ مارکیٹ میں اس وقت ڈالر بہت زیادہ موجود تھا، اور یہ بات جھٹلائی نہیں جا سکتی، پاکستان میں بہت زیادہ ذخیرہ اندوزی کی گئی، بہت لوگوں نے ڈالرز خریدے اور سٹور کرنا شروع کر دیے کہ جی ان کو مہنگے داموں میں بیچیں گے۔ اسی کی وجہ سے اوپن مارکیٹ اور انٹر بینک میں بہت بڑا فرق تھا، اور وہ ریگولرلی فلکچویٹ ہو رہے تھے، کوئی ایک سچویشن بنی نہیں رہی تھی۔ اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو ایک ہیڈ لائن بھی چلی تھی کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، 2 سال پہلے کی، کہ جی ڈالر نے 302 کر دیا، دفعہ 302 لگ گئی ہے ڈالر کو، کیونکہ وہ 302 پہ چلا گیا تھا، $1 302 پاکستانی روپے بن گئے تھے۔ تو یہ بڑی خوفناک سچویشن بن گئی تھی۔ اس صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے انٹرسٹ ریٹ بڑھایا گیا، تاکہ لوگوں کا جو ذہن ہے وہ آئے جی پاکستانی پیسے پہ ڈالتے ہیں، اپنا پیسہ ہم بینک میں ڈالتے ہیں، اس پہ ہمیں اتنا زبردست انٹرسٹ مل جائے گا، پروفٹ مل جائے گا، تو پھر لوگوں نے ڈالرز کو چھوڑ دیا۔ اس وجہ سے پھر ڈالر بھی اسٹیبلائز ہو گیا۔ اب اگر آپ دیکھیں گے کافی عرصے سے، بلکہ کافی لمبے عرصے سے، میرا خیال ہے 8 مہینے لگا لیں آپ، ڈالر تقریباً 275 سے 285 کے درمیان فلکچویٹ کر رہا ہے، جو کہ گڈ نیوز ہے، کیونکہ پہلے جس طرح کی اس کی فلکچویشن تھی، یہ ایک سال کے اندر 70-80 روپیز کی بھی جمپ لے گیا تھا، تو یہ کافی زبردست بات ہے۔ دوسری چیز تھی انفلیشن کو کنٹرول کرنا۔ اب ظاہری بات ہے ڈالر کی ویلیو بڑھ رہی تھی اور روپیہ ڈی ویلیو ہو رہا تھا، اور ہمارے ملک میں جب ڈالر بڑھتا ہے تو جی ہر چیز بڑھنی شروع ہو جاتی ہے۔ ایون ریڈی والا کہتا تھا کہ جی ہمیں ڈالر بڑھ گیا تو ہمیں وہ چیز مہنگی پڑ رہی ہے۔ خیر، اشیاء خورد نوش کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بہت زیادہ اضافہ ہوا، بجلی کے نرخوں میں اضافہ ہوا، گیس، پانی، آپ جس بھی چیز کا نام لیں بہت تیزی سے اوپر گئی۔ تو جب انٹرسٹ ریٹ زیادہ ہوا، لوگوں کے پیسے وہاں لگے، ذرا پیسہ کنٹرول میں آ گیا، نظروں میں آ گیا کہ جی اب یہاں پہ ہو گیا۔ جب ٹاپ پہ تھا 22% پہ، تو 3100 بلین پاکستانی روپے بینک میں تھے فار دس انٹرسٹ ریٹ۔ تو اب پیسہ ایک سائڈ پہ آ گیا، حکومت کو ٹائم مل گیا کہ جی اب وہ سٹرکچر بنا لے سارا کہ جی یہ ریٹس اتنے زیادہ بڑے ہیں، ان کو کیسے کنٹرول کرنا ہے اور ان کو کیسے نیچے کر کے لانا ہے۔ جیسے ہی وہ ریٹس نیچے آئے، اس طرح پھر وہ انٹرسٹ ریٹ بھی کم کرنا انہوں نے شروع کیا۔ آہستہ آہستہ چیزیں اب سنکرونائز ہونی شروع ہو گئی ہے۔ اس طرح انفلیشن کو کنٹرول کیا گیا۔ انفلیشن کنٹرول کرنے سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مہنگائی کنٹرول ہو جاتی ہے، ہاں، لیکن مہنگائی کی سپیڈ میں فرق آتا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ جیسے پچھلا فسکل ایئر جو تھا 2022 سے 2023 والا، اس میں آپ کا جو انفلیشن تھی وہ تھی 37%، 38%۔ یعنی کہ اگر ایک چیز لے لیں آپ جس کی پرائز ہے 100 روپیز، ٹھیک ہے، اور اس کی کوسٹ پرائز ہی یہی ہے، اب انفلیشن کی وجہ سے وہ ہمیں مل رہی ہے 138 روپیز کی، ٹھیک ہے، مطلب 38 روپیز جو ہے وہ انفلیشن کی وجہ سے اس میں اضافہ ہوا۔ اب دیکھیں حالات بہتری کی طرف آ گئے ہیں۔ جو کرنٹ فسکل ایئر ہے اس میں انٹرسٹ ریٹ فی الحال چل رہا ہے 4.90%، یعنی کہ اگر ایک چیز جس کی اب بیس پرائز تو 138 روپیز ہے، اس میں اضافہ ہوگا صرف 5 روپے کا، اور وہ ہو جائے گی 143 کی یا 142.90 کی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے مہنگائی اس سپیڈ سے نہیں بڑھے گی جس سے عوام بہت پریشان ہو جائے۔ البتہ مہنگائی میں اضافہ تو ہوگا، اس لیول کا نہیں، بٹ تھوڑا بہت، جس کو عوام کچھ حد تک بیئر بھی کر سکے گی، برداشت کر سکے گی۔ تو اس وجہ سے یہ بڑھایا گیا تھا۔ اب ہم آ جاتے ہیں کہ اس کو جب آپ نیچے لا رہے ہیں ہم مانیٹری ریٹ کو، انٹرسٹ ریٹ کو، تو اس کے بینیفٹس کیا ہیں؟ سب سے پہلا بینیفٹ تو ملتا ہے گورنمنٹ کو خود، کیونکہ ظاہری بات ہے انہوں نے لون لینے ہوتے ہیں، اب کے ڈومیسٹک کمرشل بینک سے بھی، لوکل بینک سے، اور انٹرنیشنل لونز بھی لینے ہوتے ہیں۔
جب آپ کا انٹرسٹ ریٹ ہائی ہوگا جیسے 22% ہے، آپ نے انٹرنیشنل بینک سے بات کی ہے، کسی بھی مانیٹری فنڈ سے بات کی ہے، جی ہم آپ کا لون واپس کریں گے، تو آپ کو 22% انٹرسٹ کے ساتھ واپس کرنا پڑے گا، جو کہ بہت زیادہ ہے۔ اب آپ کا اگر آ گیا ہے 13% کے اوپر، اور اب اگر آپ لون لیتے ہیں تو آپ کے لیے یہ بہت ریلیکسنگ ہوگا، بڑا سودنگ ہوگا کہ جی اس حد پہ تو ہم دے سکتے ہیں۔ ظاہری بات ہے 9% کا جو گیپ ہے انٹرسٹ کا، وہ بہت زیادہ فرق دے دیتا ہے۔ تو سب سے پہلا فائدہ تو ہوا گورنمنٹ کو۔ دوسرا فائدہ ہوتا ہے ہماری بزنس کمیونٹی کو۔ بزنس کمیونٹی پاکستان کا ایک بہت ضروری حصہ ہے، سب سے ضروری اگر کہا جائے، اس میں بھی غلطی نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں امپورٹ ایکسپورٹ ان لوگوں کے پاس ہے، آپ کی جو مانیٹری ایکسچینج ہے، آپ کا جو سرکولیشن ہے پیسے کی، وہ ان کے پاس ہے۔ آپ جتنے بھی بزنس مین سے مل لیں اور ابھی کسی بھی کاروباری بندے کے ساتھ آپ جا کے بیٹھے اور ان سے بات کریں جی کیا فائدہ ہوگا، تو وہ بہت خوش ہے، اور ان کا کہنا یہی ہے کہ جی مارکیٹ میں پیسہ آئے گا۔ جو 3100 بلین پاکستانی روپے بینکوں میں تھے، اس میں سے کچھ تو اب آنا شروع ہو جائے گا، مارکیٹ میں پیسے کی سرکولیشن شروع ہوگی اور اس سے خوشحالی ہوگی۔ دیکھیں جب پیسہ سرکولیٹ کرے گا، نوکریاں جنریٹ ہوگی تو روزگار ملے گا لوگوں کو، تو ایک اچھی سوسائٹی، ایک اچھا معاشرہ بن جاتا ہے اس سچویشن میں۔ تو بزنس کمیونٹی کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہے، لوگ نئے بزنسز کھولیں گے اور جن کے پرانے بزنسز ہیں وہ اپنے پھیلانے کی اب کوشش کریں گے۔ اب اس کے اندر ایک مسکنسپشن بھی بہت زیادہ ہے کہ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ پراپرٹی کی جو خرید و فروخت ہے اس میں بھی اضافہ ہوگا، تو وہ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ پراپرٹی دراصل جو گری ہے، اس کی خرید و فروخت کا جو سارا سلسلہ ٹھپ ہو گیا، وہ ہوا ہے گورنمنٹ کے ٹیکس بریکٹس کی وجہ سے۔ گورنمنٹ کی جو ٹیکسیشنز ہیں پراپرٹیز کے اوپر، وہ بہت زیادہ ہو گئی ہیں، وہ انبیئریبل ہو گئے ہیں، جب تک گورنمنٹ اس کے اوپر کوئی ریلیکسیشن نہ دیتے ٹیکس بریکٹس میں۔ دوسری چیز جو ہے جہاں پیسہ سب سے زیادہ آ رہا ہے، وہ ہے اسٹاک ایکسچینج۔ آپ دیکھ سکتے ہیں جی 1,16,000 کی حد ٹچ کر لی ہے اسٹاک ایکسچینج نے، تو یہ بہت ہی ایک خوشائن بات ہے۔ تیسری چیز یہ جس کا ذکر ابھی کم کیا جا رہا ہے لیکن آنے والے دنوں میں بہت زیادہ ہونے والا ہے، وہ ہے جی کرپٹو کی مارکیٹ۔ پاکستان میں اس کو لیگلائز ابھی تک نہیں کیا گیا، حالانکہ پوری دنیا میں اس کو اڈاپٹ کر لیا گیا ہے، لیکن کرپٹو مارکیٹ کے اندر بہت زیادہ پاکستانی پیسہ موجود ہے، اور پاکستانی بڑی آرام سے اس میں ٹریڈنگ بھی کر رہے ہیں۔ اس کو نیگیٹو لینے کی بجائے ہم انڈیا کا طریقہ بھی اپنا سکتے ہیں۔ انڈیا نے کیا کیا ہے، بھارت نے، انہوں نے ٹیکس بریکٹ رکھ دیا کہ جی اگر آپ کا پروفٹ اتنا آتا ہے آپ کے ٹریڈ کے اوپر، یا اگر آپ نے سمجھے $500 کما لیے، $1000 کما لیے، تو اس میں سے جو ٹیکس بریکٹ رکھا انہوں نے 30% رکھا تھا، بعد میں اس میں امینڈمنٹس بھی ہوئی، 30% گورنمنٹ کا، باقی آپ کا۔ تو اگر ہم اس کو بھی لیگلائز کر دیں تو ہم ایک بڑے اچھے لیول پہ اس سے بھی ارننگ کا موقع بنا سکتے ہیں، اسپیشلی ان یوتھ کے لیے جن کو بھی مارکیٹ میں نوکریاں نہیں مل رہی، وہ بڑی آرام سے اس سے ارننگز کر سکتے ہیں اگر اس کو لیگلائز کر دیا جائے۔ اب سچویشن بہت صاف ہے، تمام پاکستانی امید کر رہے ہیں کہ آنے والے فیوچر میں بہت گڈ نیوز آنے والی ہی ہے۔ یہ فائنانس منسٹر محمد اورنگزیب صاحب کی بہت بڑی کامیابی اور حکومت کی بھی، لیکن ابھی بھی ان کا وعدہ پورا نہیں ہوا۔ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم اس کو سنگل ڈیجٹ میں لے کر آئیں گے، اور جس دن یہ سنگل ڈیجٹ میں آ گیا، پاکستان بہت تیزی سے اکنامک پراسپیرٹی کی طرف گامزن ہو جائے گا۔ بہت شکریہ۔